بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبریں بہت ہیں، خبریں چل بھی رہی ہیں، چلوائی بھی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ ہے بد اعتمادی کا۔ اب کون اعتماد کرے گا جو کچھ ہو چکا ہے؟ میں آپ کے سامنے مختلف خبریں رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان پر ہم بات کریں گے۔ خبر یہ آئی کہ ایمبولنس پہنچ گئی، اڈیالہ جیل کے اندر گئی، اس میں آئے کی یعنی آنکھوں کی چیکنگ کے لیے پورا ایکوپمنٹ بھی تھا اور بہترین ٹیم جی اکٹھی کی گئی ہے ڈاکٹرز کی، جو معائنہ کر رہی ہے خان صاحب کی آنکھوں کا، اور اس کے بعد ایک رپورٹ آنی ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر علاج ہونا ہے۔ یہ آگے جی خبر۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہٹایا جا چکا اور اسی کے ہوتے ہوئے سارا آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم نے پہلے آنکھ ضائع ہونے دی اس حد تک کہ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ بینائی واپس بھی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ اب سارا عالم صاحب کہہ چکے کہ جی نہیں آ سکتی۔ خان صاحب نے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علاج ہوگا، پراپر طریقے سے ہوگا تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی لیٹ کیا گیا کہ جی اب جا رہی ہے ٹیم، اب آ رہی ہے، خان صاحب کو لے جایا جائے گا ہاسپٹل۔ نہیں، یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، ہاسپٹل نہیں جانا۔ رات کو بالکل تیاری مکمل تھی، 2-3 دن اس میں لگا دیے۔ 16 فروری کی تاریخ، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، اگرچہ ریٹن آرڈر کا انتظار ہوتا رہا، ذاتی معالجین کا بھی کہا تھا ملنے دیا جائے، نہیں ملنے دیا گیا، خاندان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ اب ایک اور خبر کیا چل رہی ہے جو صحافیوں کے ذریعے چلوائی جا رہی ہے، اور مختلف صحافی جو سمجھے جاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، حکومت کے بڑے قریب ہیں، ان کی طرف سے یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بلایا گیا تھا، اڈیالہ جیل آ جائیں، معائنہ ہونا ہے خان صاحب کا، آپ آ جائیں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اچھا، لیڈرشپ میں سے کس سے رابطہ کیا گیا یہ تو لیڈرشپ بتا سکتی ہے، لیکن لیڈرشپ تو قید ہے، کسی کو پارلیمنٹ لاجز میں ان کی جو رہائش ہوتی ہے وہیں پر قید کیا ہوا ہے، وہاں کھانا پینا بھی نہیں مل رہا۔ کسی کو پارلیمنٹ کے اندر قید رکھا ہوا ہے، وہاں بھی ان کو نہیں مل رہا۔ تو وہ تو اس طرح سے قید ہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بات ہے فیملی کی، ہم مل لیں گے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ تو جو سرکاری رپورٹ آ جائے گی اڈیالہ جیل والا رپورٹ دے دے گا کہ جی یہ آ گئی ہے، یہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے۔ وہ تو آپ نے پمز کا بھی دیکھ لیا تھا، کیا ہو گیا اس کے بعد؟ کوئی تسلی ہوئی؟ کوئی معاملہ ٹھنڈا ہوا؟ کسی کو کوئی یقین دہانی آئی؟ نہیں آئی، اب بھی نہیں آئے گی۔ فیملی میں سے بھی نہیں کسی کو اجازت مل سکی، حتیٰ کہ ذاتی معالجین میں سے کسی کو اجازت نہیں مل سکی، تو پھر کیا بنے گا؟ بھائی ڈاکٹر ہوتا جو ان کے ذاتی معالج ہیں، دونوں ڈاکٹرز کا رات بھی ویڈیو پیغام آیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے، ایک منٹ قیمتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ دوسری آنکھ میں متاثر ہو سکتی ہے، یہ کلاٹ آگے کہیں اور جا سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کلاٹ بن گیا، وہ کس وجہ سے بن گیا وہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندہ بالکل فٹ ہے، نہ اس کو شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی اور تکلیف ہے، کوئی خدا نخواستہ دل کا مسئلہ نہیں، کلاٹ کیسے بن گیا؟ اس طرف کوئی جا ہی نہیں رہا۔ ذاتی معالج ملے گا، وہ تسلی دے گا گھر والوں کو، سب کو بتائے گا، کیونکہ حکومت پر کسی نے اعتبار نہیں کرنا، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ جو خود فیک نیوز پھیلائیں گے، کبھی صحافی کو اٹھائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا صحافی کس لیے اٹھایا گیا، پھر کہیں گے ہاں جی وہ ہم نے اٹھایا ہے کیونکہ اس نے فیک نیوز دی تھی، اور پھر پتہ لگا کہ کوئی فیک نیوز نہیں تھی، تو آپ نے فیک نیوز پھیلائی اس کو فیک نیوز کہہ کے۔ پھر یہاں تو گٹر میں ماں بیٹی گر جائیں تو وہ فیک نیوز قرار دے دی جاتی ہے۔ حکومت پر کون اعتبار کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر جنہوں نے آنکھ تک ضائع ہونے دی، ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، اس پر پردہ رکھا جا رہا ہے کہ جب بار بار کہتے رہے کہ جی آنکھ کا مسئلہ ہے، پھر جب آنکھ بالکل نظر آنا بند ہوگی اس کے بعد بھی اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا گیا، ذاتی معالج کو نہیں بلایا گیا، تو کیا بنے گا؟ ایک اور خبر یہ ہے جی 10 کمرے خالی کروا لیے گئے ہیں، مختص کر دیے گئے ہیں، یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف ہے، کوئی بچوں کے لیے کوئی وارڈ وغیرہ تھی اس طرف یہ پورے 10 کمرے ہیں۔ الشفا آئی ہاسپٹل میں یہ الگ کر دیے گئے ہیں، سیکورٹی کے بہت سخت انتظامات ہیں، کوئی آ جا نہیں سکتا۔ اسی طرح اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی، خاص سڑکوں پر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ اب تو خیبر پختونخوا ہاؤس، میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ وہاں پر قید ہیں، وہاں اب صحافی بھی نہیں جا سکتے، پارلیمنٹ کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ اندازہ لگائیے، صحافی رہنما کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ بدترین آمریت میں بھی نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے، تو یہ ہوتا چلا جانا ہے۔ کوئی انٹرویو کرے گا تو آئی جی کہہ رہا ہے اس کا کیمرہ توڑ دوں گا، کیمرہ چھین لوں گا، یہ تو سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور اس میں کہ جی رپورٹ آئے گی، پھر ان کو شفٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر بس جیسے ہی علاج مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر واپس جیل لے آئیں گے، اسی طرح سے ہوتا رہے گا، اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اس سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، افواہیں جنم لیں گی اور بہت زیادہ خرابی ہوگی کہ جی
اب باتیں یہ ہوں گی کہ جی کس طرح سے ان کو بیمار کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، کیونکہ جب تک خان ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں چل سکتی تو ان کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے کروایا جائے گا، اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا، پہلے خراب کر دیا، اب ہماری اجازت کے بغیر کروایا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح، ہمیں کیا پتہ لگے گا، اور اگر کبھی پتہ بھی لگتا ہے خان صاحب کے تھرو پتہ لگے گا تو ایک مریض کیا بتائے گا؟ ٹھیک ہے بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں گے، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر ہوں گے، بہت صحیح ہے، لیکن ہیں تو سرکار کی مرضی کے، ہیں تو سرکاری سطح پر سرکاری طور پر رپورٹ، تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے کیا ہے، ورنہ تو پھر پیمز ہی کافی تھا، تو پھر آگے آپ کو کیوں بڑھنا پڑا ہے؟ تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اچھا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ ٹی وی پر اب یہ کوریج بھی ہو گئی، ورنہ تو تحریک انصاف تو ایسی کوریج نہیں ملتی۔ جماعت اسلامی کا احتجاج، بڑا بھرپور احتجاج ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری ہوئی، آنسو گیس کی شیلنگ بھی جماعت اسلامی کے لوگوں پر ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ اب سارا فوکس ادھر، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، ادھر ٹیلی ویژن سارے وہ دکھا رہے ہیں، اسی دوران میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے خان صاحب پر۔ زرداری صاحب بھی کرتے ہیں کہ جی ہو یہ تو ابھی سے درد کرنے لگ گیا، فلاں کرنے لگ گیا، میں نے اتنی جیل کاٹی، جب بھی ان کو جیل ہوتی تھی تو بیمار ہی ہوتے تھے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب اس پر زرداری صاحب کی بیٹی بختابر بھٹو زرداری صاحبہ وہ میدان میں آ گئی، انہوں نے ذاتی حملہ شروع کر دیا خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر۔ وہ کوئی ایک ایسے اکاؤنٹ ہے جس کا تحریک انصاف سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی ٹویٹ کرتا ہے، ان نون اکاؤنٹ ہے، نہیں اس کا نام نہیں ہے، کسی شخص کے نام سے ہو، بس ایسا اکاؤنٹ جس کا رینڈم نام اس کا رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب کی بیٹی جب پیدا ہوئی تھیں تو اس وقت وہ جیل میں ہوا کرتے تھے، اور اس طرح ہی نہیں، تب اجازت تھی محترمہ بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کو علیحدگی میں ملنے کی، جو جیل مینول کے مطابق ہو سکتا ہے، یا کورٹ سے وہ اجازت لیتے تھے۔ تو بختابر صاحب نے یہی کہا کہ جی یہ تو کورٹ سے اجازت لے کر میرے والدین مل لیا کرتے تھے، اور پھر وہ بہن پیدا ہوئی ہے جو بھی، انہوں نے کہا تو آپ اس طرح کی باتیں کریں، یہی تحریک انصاف کا ذہن ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ پھر انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے تحریک انصاف کے خلاف کہ جی یہ تو میاں بیوی دیکھیں نا کس طرح سے ہوا، عدت نہیں پوری فلاں۔ اب اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے تو فون لے لینا چاہیے، آپ کس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اچھا زرداری صاحب نے بھی کیا حملہ خان صاحب پر، اس کے بعد یہ اب لگتا یہ ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایک طرف اب 28ویں ترمیم آنی ہے، 18ویں ترمیم سے کچھ جانا ہے، تو زرداری صاحب اینڈ فیملی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نون لیگ بیانیہ نہیں بنا سکی خان کے خلاف، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ہم سامنے آ رہے ہیں، ہم دیکھیں اس کے خلاف محاذ کھولتے ہیں، ورنہ تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، کیا ضرورت ہے، اس نے کہا کیا ہے، وہ تو علاج اس کا نہیں مل رہا، اس کو مل رہا، اور آپ اور نون لیگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور سارا کچھ آپ کے اوپر آنا ہے، تو اچانک اس پر حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ جی ہم کرتے ہیں کام، لیکن یہ 18ویں ترمیم والا کام ختم نہ کریں، سندھ سسٹم ہمارا ڈسٹرب نہ کریں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی ایسے ہی تو نہیں احتجاج کر رہی اس موقع پر کہ جی وہ کراچی کو حق دو اور سڑکیں اور پانی اور بجلی، اور اس پر وہ احتجاج انہوں نے شروع کر دیا۔ اس میں ایک دل خراش منظر بھی آیا نظر کہ پولیس ایک جماعت اسلامی کے ورکر کو گھسیٹ کر لے جا رہی ہے، اور جب اس کو لے کر جا رہے ہیں تو اس سے پولیس والے بار بار کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو، جیسے کسی کو ڈراتے ہیں بعض اوقات کہ بس تمہیں ہم ختم کر دیں گے، مار دیں گے، آخری وقت ہے تمہارا، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں بڑے تم جماعت اسلامی کے بنتے ہو، کلمہ نہیں تمہیں آتا۔ اب وہ نڈھال ہے، جس طرح نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس کو گریبان سے بڑھ گھسیٹ رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال ہے اس کا، چوٹیں بھی اس کو لگتا آئی ہوئی ہیں، اور وہ جاتے جاتے پھر کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو سنا دیتا ہے کہ تسلی ہو جائے، پھر اس کو وین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی پولیس والوں کو کس نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ کسی پر اس طرح سے گرفتاری کرنے کے حراست میں لینے کے بعد اس کو ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کلمہ پڑھ، تو کون ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ یہی حال ہے ساری پولیس کا۔ ابھی اسلام آباد پولیس کے مناظر ہیں، شفیع جان مشیر اطلاعات کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کہتے ہیں تو بڑا بدماش بندہ، تو بڑا بدماش، اس سے گھسیٹ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، اور جناب وین میں پھینکا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ پولیس کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں عوام کو سر کہا جاتا ہے، تو ہماری پولیس ان کو اوئے کر کے بلاتی ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اوئے کر کے نہ بلائیں، سر کہہ کر بلائیں۔ تو اب اس پر میمز بن رہی ہیں کہ بالکل اب کہا جائے گا سر ہم آپ کو اٹھانے آئے ہیں، آ جائیے، اس کے بعد آپ کی لتر پریڈ ہونی ہے، سر الٹا لیٹ جائیں، ہم نے آپ کو پھینٹا لگانا ہے، سر آ جائیں نا ذرا، آپ کو اٹھا کر ذرا ڈرائنگ روم کی سیر کروا کر لاتے ہیں، سر آپ کو سڑکوں پر گھمانا ہے، تو سر ادھر آئیں، سر کہہ کر اس کے بعد اس کی ایسی تیسی کی جائے گی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا حکم سر تک کا ہے، اس کے بعد تو پھر آپ کا سر بھی سلامت ہے نہیں ہے اس کا نہیں پتہ۔ ابھی دیکھیے نا جو صحافی کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے، 3 سال کا بچہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو بتایا نہیں ایف آئی آر کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور اس کے بعد بڑے آرام سے کہہ دیا جی معاملہ حل ہو گیا ہے، 8 گھنٹے اس کو بس ہم نے
پکڑا تھا، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو غلط فہمی تھی، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے، یہ تو عطا تارڑ صاحب بیچ میں آ گئے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تو بس غلط فہمی تھی اور چھوڑ دو۔ کمال ہے، غلط فہمی پر آپ جس کو مرضی اٹھائیں، جہاں مرضی کریں اور کہیں سر غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ۔